ویلکم بیک ناظرین. آسیہ ریاض صاحبہ، آپ بریک پہ جانے سے پہلے بات کری تھی اکاؤنٹیبلٹی بل کی. جی میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ جس وقت ابھی تک وہ لا پینڈنگ ہے، وہ ابھی تک ڈرافٹ لا ہے، وہ پچھلے 2 سال سے آلموسٹ اس کے اوپر ایک بحث سے 1.5 سال میں بحث ہو رہی ہے. ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا اور ہم ان کو ہمیشہ یہ بات آن ریکارڈ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو جمہوریت چلانی ہے تو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کا ایک اکراس دا بورڈ انڈیپینڈنٹ آبجیکٹو میکنزم نہیں ہوگا تو یہ نہیں چلے گی. تو اس گورنمنٹ کے پاس ایک ہائی ٹائم تھا، بلکہ ہے، کہ لا لے آئے ایسا جس میں یہ کوئی آپ یہ کویسچن نہ کریں کہ یہ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں. نیب کی طرح کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں جنرل نے فلاں کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی رکوا دی. ایک ایسا انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل میکنزم جو ہے وہ لے آئے. اب وہ بھی نہیں کر رہے تو اس کے بعد جب جس وقت کرپشن کے الزامات لگتے ہیں، میڈیا سپیکولیٹ کرتا ہے، میں سپیکولیٹ کرتی ہوں، کوئی اور سپیکولیٹ کرتا ہے، وہ چیزیں یا تو وہ کنفیوژن میں تو جاری ہیں لیکن کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے جس کے ذریعے وہ حل ہو صدیق رہی الفاروق صاحب اور بابا عالمگیر صاحب، آپ دونوں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں، آپ کی پارٹیز کیوں نہیں لا رہے؟ میں یہ عرض کروں گا کہ اس میں ارباب صاحب پھر بتائیں گے. ہم نے بڑی کوشش کی کہ جس مسئلے پر، جو معاملے پہ جو 96 سے چلا، دونوں لیڈرز اس وقت بے نظیر صاحب پرائم منسٹر تھیں، نواز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے. 3.25 گھنٹے نواز شریف صاحب نے تقریر کی. جواب میں شہید بے نظیر بھٹو نے تقریباً 80 یا 90 منٹ تقریر کی اور معاملات وہ لے کے آج تک آپ کی پارٹی ہر چیز پہ تقریریں آج کرتی ہے، تک نہیں ہم نے کوشش کچھ بھی نہیں ہے. کی، کیسی ہم نے اپوزیشن ہے؟ تعاون کے لیے ان کو جناب علی فری یعنی پوری فل آفر کی. اور آج تک دیکھیں نا جو آسیہ نے بھی بتایا آپ کو کہ آج تک اسٹل اٹ از ڈرافٹ لا. اور وہ نیب جس پر محترمہ نے اور ہم سب نے، محترمہ شہید نے، کہ یہ پرویز مشرف کا انسٹرومنٹ تھا انتقام کا اور وغیرہ وغیرہ کا، وہ آج تک کام کر رہا ہے. اس سلسلے میں اگر ہم الزام نہ بھی لگائیں تو بھی حقیقت وہی ہے کہ موجودہ فیڈرل گورنمنٹ، پیپلز پارٹی، اس کے کو چیئر پرسن پریزیڈنٹ آف پاکستان یا وزیر اعظم وہ کام نہیں کر سکے. اب میں نیت اللہ جانتا ہے، لیکن نیت بھی جو ہے نا اعمال سے سامنے آتی ہے. میرا خیال ہے نیت میں کہیں کوئی نہ کوئی فطور ہے. اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے بھی شاید ان کی طرف انگلیاں جاتی ہیں، انہوں نے بہت کچھ کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے. لیکن میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ سسٹم ایوالو ہوتے ہیں، ایک ایولیوشنری پروسیس ہے جس سے ریولوشنری ایولیوشن ہو جانا چاہیے، کرنا چاہیے وقت کا احساس کرتے ہوئے. لیکن اس کو تھوڑا سا وقت لگے گا، بشرطے کہ ہماری جو رفتار ہے، ہمارا جو کام ہے وہ سیدھا. وہ ایک شعر مجھے کہ ہمارے پاؤں الٹے تھے فقط چلنے سے کیا ہوتا، بہت آگے گئے لیکن بہت پیچھے نکل آئے. ہمارے پاؤں الٹے نہیں ہونے چاہیے، سیدھے ہونے چاہیے. جب سیدھے ہوں گے، مکہ کی طرف سفر کریں گے اور اسی طرف جائیں گے اس سمت میں، تو ہم مکہ پہنچ کے حج کر لیں گے. لیکن کسی اور طرف کچھ نہیں ہوگا. صاحب بات یہ ہے کہ ہونے چاہیے کا لفظ، میرے بھائی ہیں صدیق الفاروق صاحب، ہم 2.5 سال سے سن رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نہ کیا تو لوگوں کا جمہوریت سے ایمان اٹھ جائے گا. زیادہ ٹائم نہیں ہے. دیکھیں کسی بھی میرے ایم این اے کولیگ اور ساتھی کے بینیفٹ کی پرسنل بات ہوتی ہے تو راتوں رات اسمبلی جو ہے اس کو اپروو کر دیتی ہے اور اگلے دن وہ لا بن جاتا ہے. 2.5 سال سے لٹکا کے رکھا ہوا ہے. اگر کوئی قانون بننا ہے، کیا قانون بننا ہے؟ صرف ایک نقطے کا قانون ہونا چاہیے کہ اکاؤنٹیبلٹی بتاؤ یہاں سے پیسہ کہاں سے آیا، اس کے مین سے زیادہ جس کی اماؤنٹ ہے یہ اس پہ قانون لاؤ اور اس کے بعد اس کو الٹا لٹکا دو. ڈاکٹر زبیر صاحب، جیسے صدیق الفاروق صاحب نے کہا کہ ہم نے حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کیا، کہ ایک فرینڈلی اپوزیشن اگر ہو پارلیمنٹری سسٹم آف ڈیموکریسی میں تو اس سے بھی بیڈ گورننس ہوتی ہے. بالکل یہی تو ہمارا رونا ہے کہ جناب جمہوریت تو جمہوریت ہے نہیں اس دفعہ، یہ تو لگ رہا ہے ملی بھگت ہے. اب یہ کوآپریشن دیکھیں 5 سال صرف پارلیمنٹ کو دیے گئے ہیں. ایک پارلیمانی ڈیموکریسی میں حکومت کے پاس 5 سال نہیں ہوتے، وہ تو ہر وقت کسی وقت بھی ووٹ آف کانفیڈنس سے تبدیل کی جا سکتی ہے. اگر اس کی کارکردگی اچھی نہیں ہوگی اس کو تبدیل کیا جائے. ان کو چاہیے تھا کہ یہ خوب سخت قسم کی اپوزیشن کرتے اور اس پریشر کے نیچے حکومت سے تمام وہ کام کراتے جو کرنے چاہیے تھے.
انہوں نے جو ڈیل دی اس کی وجہ سے یہ سب کمزوری ہے. اب میں مانتا ہوں کہ اب لگ رہا ہے کہ لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. نہیں یہ جناب دیکھیں بات میں ڈاکٹر صاحب کی رائے کا احترام کرتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ ہمارے پاس تو 92-93 ووٹس تھے نا جی. ہم 93 ووٹ سے اس حکومت کو تو اس وقت نہ گرا سکتے تھے گرائیے مت, لیکن کم از کم آپ اونچی آواز سے بات تو کریں نا. ہم نے ماشاءاللہ لاکھ مارچ کر کے عدلیہ بحال کروائی عوام و تفہیم پاکستان کی سیاست میں ملی بھگت کہتے ہیں. یہ جو نا عوام و تفہیم سے کرو وہ کرو مٹی پاؤ, یہ تو پچھلے جو مشرف دور کی باتیں یہ تو وہ چل رہی ہیں. ہم تو سمجھے کہ جمہوریت آئے گی اور ہماری ایک ایسی اپوزیشن ہوگی کہ جو شہری کے حقوق کا تحفظ کرے. شہری حقوق کا تحفظ صرف اپوزیشن کرتی ہے. حکومت کے پاس وہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہم پر پھر سکتی ہے, لیکن یہ ہمارا انہوں نے وہ نہیں کیا. اب یہ ذرا اٹھ رہے, لیکن 2-3 دفعہ اس طرح اٹھے, لیکن جب بھی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے یہ مل کر پھر بات کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں. تو ان کی اپوزیشن نے وہ اپنا کردار ادا نہیں کیا, اور یہ اسی لیے جمہوریت کے اوپر شک و شکوک پیدا ہو رہے ہیں. دیکھیں جمہوریت کسی مقصد سے ہے, وہ اس مقصد سے ہے کہ جو عوام کی جو خواہشات ہیں وہ پوری کی جائے. لیکن اگر جمہوریت وہ نہیں کر رہی تو پھر عوام کا اس جمہوریت میں کوئی بھی اس میں کوئی سٹیک نہیں رہتا. یہ کوئی بھی آ کر یہ اگر عوام کی سروسز ڈیلیور کرے وہ اس کی طرف دیکھیں گے. میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں ہر جگہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جمہوری نظام جو ہوتے ہیں وہ زیادہ کامیاب رہتے ہیں اس طریقہ کار سے. اس لیے ہم جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں, لیکن جمہوریت صرف ووٹنگ کو نہیں کہتے کہ ایک دفعہ ووٹ ڈالا پھر اس کے بعد آپ مرضی جو بدماشی کرو جو کرو اور آپ کو اس کو 5 سال دو تاکہ خوب لوٹیں, اس کے بعد ہم دیکھیں گے. نہیں, جمہوریت اس کو کہتے ہیں کہ ہر ادارہ کام کرے. جس کو یہ سپریم کورٹ کو نہیں کام کرنے دے رہے تو یہ مطلب ہے کسی ادارے کو کام نہیں کرنے دے رہے. ہم نے یہ فرینڈلی اپوزیشن حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس کام میں. فرینڈلی حکومت جو اپوزیشن ہے نا یہ جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں. ان کو چاہیے میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے کولیگز کے ان رویوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بذات خود جمہوریت کے خلاف سازش کر رہے ہیں, انسٹیڈ آف کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جمہوریت جمہوریت جمہوریت. یہ موجودہ جو رویے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے کانسپریسی اگینسٹ دا جمہوریت. بالکل, اس پہ مزید بات کریں گے اور منسٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ فرینڈلی اپوزیشن ان کی بیڈ گورننس میں کنٹریبیوٹ, بیڈ گورننس اور گڈ گورننس میں کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. ایک وقفے کے بعد.